بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ حمل میں ماں کا خوش رہنا یہ طے شدہ حقیقت ہے، اور علم نفسیات کے مطالعے اور تجربے اور مشاہدے سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ زمانہ حمل میں ماں پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں اور ماں جس حال میں رہتی ہے اس کے اثرات عورت کے دل سے ہو کر حمل کی حالت میں رہنے والے پیٹ کے بچے پر بھی پڑتے ہیں۔ اسی طرح دودھ پیتا بچہ بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا، بلکہ موروثی اثرات کے بارے میں بعض ماہرین حکماء یہاں تک کہتے ہیں ماں اور باپ پر جو حالت یا کیفیت جنسی ملاپ یا ماں پر حمل کے دوران طاری ہوتی ہے اس کا تمام تر اثر بچے کی عادت اور طبیعت پر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ جنسی ملاپ کے وقت کسی نیک کام یا حمل کے دوران کسی نیک آدمی کی دینی خوبیوں کا تصور کریں تو انشاءاللہ بچہ نیک ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ 5 وقت کا نماز کا خصوصاً فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس لیے جس رات کو حمل ٹھہرتا ہے اس کے ہونے والی صبح میں فجر کی نماز دونوں نے پڑھی ہو تو انشاءاللہ آنے والی اولاد ماں باپ کی بھی فرما بردار ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی فرما بردار ہوگی۔ اسی لیے جو ماں باپ فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوں، اللہ کا منادی مؤذن ان کو نماز کے لیے بلائے اور وہ اس کی پکار پر لبیک نہ کہیں تو ڈر ہے کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان ہوگی جس طرح یہ اپنے مالک کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جس رات میاں بیوی ملے ہوں اس رات دونوں تہجد پڑھ کر صالح اولاد کے لیے دعا مانگیں جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور امت مسلمہ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ کم از کم یہ نہ ہو تو فجر کی نماز تو ضرور پڑھیں۔ شوہر جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھے، عورت گھر میں نماز کے وقت ہوتے ہی پڑھے۔ ماں کو چاہیے اپنے آنے والے بچے یا دودھ پیتے بچے پر کامل توجہ صرف کرنے کے لیے پوری طرح فرصت اور خوشی سے رہیں اور اپنے جسم، عقل اور اپنی عادات و اطوار کو اس طرح قابو میں رکھیں تاکہ ابتدائی سے ان بچوں میں اعلیٰ اخلاق اور نیک کردار کا بیج بویا جا سکے۔ کہتے ہیں کسی حکیم ماں سے کسی نے پوچھا یہ بچہ اتنا کیوں روتا ہے، کسی حال میں چپ ہونے کا نام نہیں لیتا؟ سمجھدار ماں نے غم کے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا، یہ بچہ جب پیٹ میں تھا تو اس کے والد نے مجھے بہت ہی رلایا، اس کا اثر اس بچے پر بھی پڑا۔ اس لیے عربوں کے یہاں زمانہ جاہلیت میں بھی جب ان کی عورتیں حاملہ ہوتیں تو ان کو بہت ہی زیادہ خوش و خرم، بے خوف و خطر رکھا جاتا تاکہ بچہ جری، بہادر، نڈر، سخی پیدا ہو اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اسی لیے پرانے زمانے میں حکماء حاملہ عورت کے کمرے میں بادشاہوں، علماء اور حکماء اور نیک لوگوں کی تصویریں لگا کرتے تھے کہ عورت پر ان کا تصور غالب ہو تو ایسے ہی بچے پیدا ہوں جو اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کریں۔ لیکن اسلام نے ان تصاویر یعنی ساری جاندار تصویروں کو ناجائز قرار دے دیا۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے گھر میں کسی جاندار کی تصویر رکھیں۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کل حمل ٹھہرنے کے بعد بعض جگہوں پر عورتیں اپنے کمرے میں فرنگی بچوں کی تصاویر، اولیاء اللہ کی طرف منسوب ان کی خیالی اور جھوٹی تصاویر یا اپنے شوہر کی تصویر لگا دیتی ہیں تاکہ ان پر بار بار نظر پڑے اور ان کے اثرات پیدا ہونے والے بچے میں منتقل ہوں۔ چنانچہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، نامناسب ہے اور فوری طور پر قابل ترک ہے۔ یہ اللہ پاک کی زبردست نافرمانی ہے اور کھلم کھلا بغاوت ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان سے اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ میاں ناراض ہو جائیں اس کی بنی بنائی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اس کی بگڑی ہوئی دنیا بھی بن جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصاویر ہوں، چاہے وہ کسی کی بھی ہوں، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دوران حمل ماں ذہنی طور پر نیک لوگوں کی دینی صفات کو سوچے اور حضرات صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات ذہن میں رکھے اور انہی مقدس ہستیوں کی اتباع کی دوسروں کو دعوت بھی دیتی رہے اور دعا بھی کرتی رہے کہ اللہ میری اولاد میں بھی ان حضرات جیسے دینی جذبات پیدا عطا فرما، اور میرے بیٹے اور بیٹیوں سے بھی آپ دین کا کام لیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لیا، اور اس کے لیے حمل کے دوران ہی رسالہ حکایت صحابہ اور کتاب حیات الصحابہ ترجمہ مولانا احسان الحق صاحب کا مطالعہ کرتی رہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ کیسے بھی برے حالات ہوں مایوس نہ ہو بلکہ مختلف مثبت سوچوں کے ذریعے اپنے غم کو غلط کرنے کی کوشش کرے۔ ہمت والی عورت اور سمجھدار عورت ہر حال کے اندر خوش رہنے کے طریقے سیکھ لیتی ہے، کانٹوں ہی سے پھول چن لیتی ہے۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کتاب جو تم مسکرائیں تو سب مسکرائیں ضرور مطالعہ کرنی چاہیے۔ مختصر کچھ تدبیریں ہم لکھ دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے سے بہت سے غم اور فکریں دور ہو جائیں گی۔